السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اہم سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ قبل اس سے کہ ویڈیو کا آغاز کریں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل ادارۃ المجتبیٰ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دوستو، آج ہم ادارۃ المجتبیٰ کے دارالافتاء کے اندر مفتی محمد قیصر مجتبائی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا جو لفظ ہے زبان زد عام ہے آج کل، اس حوالے سے 2 دن پہلے جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک ویڈیو کانفرنس کی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو اعلان کیا کہ 14 اپریل سے مساجد کے اوپر اور مدارس کے اوپر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ اعلان اس وجہ سے کیا کہ جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت جو بات طے پائی وہ یہ تھی کہ لاک ڈاؤن ہر جگہ پہ ہی اس کا اطلاق کیا جائے گا اور یہ قانون ہر جگہ پہ ہی نافذ کیا جائے گا، چاہے وہ پبلک پلیس ہو، چاہے وہ کوئی بازار ہو یا کوئی چوک ہو یا کوئی دفتر ہو یا کوئی دکان ہو، کسی بھی جگہ پہ 4-5 افراد کا اکٹھا ایک جگہ پہ کھڑے رہنا یہ قانوناً جرم، اور وہاں پہ پولیس اہلکار ہیں وہ قانون کے مطابق ان کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس قانون کو مساجد اور مدارس کے اوپر بھی لاگو کیا گیا اور مدارس کو بند کروایا گیا۔ مساجد کو بھی 4 اور 5 نمازیوں سے زیادہ نماز پڑھنے کی اجازت، مساجد کے اندر نمازیوں کو اجازت نہیں تھی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ قانون کے اوپر عمل کیا گیا، وہ صرف مساجد اور مدارس کے اوپر ہی قانون کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ مساجد کو ٹارگٹ بنایا گیا، نشانہ بنایا گیا، اور مدارس کو نشانہ بنایا گیا، حالانکہ اس کے باوجود اتنے سخت دنوں کے اندر اور مشکل دنوں کے اندر بازاروں کے اندر، دفتروں کے اندر اور راشن تقسیم کرنے والی جو لائنیں ہیں یا جو احساس پروگرام کے تحت جو رقم دی جاتی تھی اس کے اندر جو بڑی بڑی ہزاروں کی تعداد کے اندر، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ موجود تھے، ان کے اوپر یہ قانون نہیں چلایا گیا۔ پہلے 5 اپریل کا اعلان کیا گیا، بعد کے اندر پھر 14 اپریل کے اوپر آ گیا، بعد کے اندر انہوں نے پھر جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ تو جب تک مفتی منیب الرحمان صاحب اور باقی علماء کرام متفق ہو کے حالات کی نزاکت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ملک مشکل کے اندر ہے، لہذا ہم نے مل کے اس کو چلانا ہے اور اس عوام کو مشکل سے نکالنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم اس کو زیادہ برداشت نہیں کریں گے، عوام بھی برداشت سے باہر ہو چکی ہے، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب اس کا اطلاق مساجد کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر ایوارڈ شو بھی ہوئے، ٹرافی جو ہیں ان کی نمائش کی گئی جس کے اندر ہزاروں لوگ جتھے کے جتھے وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ موجود نہیں تھی، اور پھر فیشن شو کیے گئے جس کے اندر لوگ کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے ہزاروں کی تعداد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ قانون سازی نہیں کی گئی۔ تو اس واسطے مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جب تم لوگوں نے ٹارگٹ ہی مساجد کو بنایا ہے، لہذا ہم مساجد کو آج کے بعد کھول رہے ہیں، تو ہم اس معاملے کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ بالکل حق پر ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہاں پہ انور مسعود صاحب نے اس حوالے سے ایک اپنا نظریہ پیش کیا ہے، علماء کرام کو انہوں نے کچھ نازیبہ الفاظ علماء کرام کے متعلق بولے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ انور مسعود صاحب انہوں نے جس طرح کی زبان علماء کرام کے متعلق استعمال کی، اگر ہم عالم دین ہو کے اور دین کی سمجھ رکھنے کے باوجود اگر ہم بھی ویسی زبان استعمال کریں گے، دین کی سمجھ رکھنے اور جو دنیاوی علم رکھنے والے ہیں ان کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انہوں نے جو بات کی اس کے اندر کوئی ہماری شان کے اندر کمی نہیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے علماء کرام کی قرآن کے اندر شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے بندوں میں سے مجھ سے جو صحیح معنوں کے اندر ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ آپ کسی تھانے کے اندر چلے جائیں،
کچہری کے اندر چلے جائیں، آپ مجرموں کی لسٹ چیک کر لیں، قاتلوں کی لسٹ چیک کر لیں، سود خوروں کی، شراب خانوں کی، کسی بھی آپ غیر شرعی کام کی لسٹ چیک کر لیں، آپ کو وہاں پہ کسی عالم دین کا نام نہیں ملے گا۔ یعنی اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی کہ رب نے بالکل سچ فرمایا کہ مجھ سے جو صحیح معنوں کے اندر ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ جو انور مسعود صاحب نے یہ بات کہی کہ مولوی جو ہیں وہ بفر گئے ہیں، یہ الفاظ علماء کرام کے متعلق کہنا بالکل درست نہیں تھا۔ یہاں پہ مجھے ایک بزرگوں کی بات یاد آ گئی کہ جو ہر بچے کو یاد ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، پھر بندے کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کی عقل ٹکانے پہ نہیں رہتی۔ اب یہ بھی کافی زیادہ ضعیف العمر ہو چکے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ رب سفید بالوں والے کا حیا کرتا ہے، تو رب سفید بالوں والے کا جب حیا کر رہا ہے، اور جب سفید بال والا ہی اپنی حیا نہ کروائے، اس کے اندر پھر اس کی عقل کی کمی ہے، اس کے اندر پھر رب کی رحمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا جب ان کو ہی اپنی شان اور اپنی قدر نہیں کروانی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسے لوگوں کی قدر نہیں کرواتا۔ میرے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے، اور حضور نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو تم دین کے عالم بن جانا، اگر یہ نہ کر سکو فرمایا کہ پھر تم طالب علم ہی بن جانا، پھر فرمایا یعنی دین سیکھنے والے بن جانا، پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکو پھر دین جو لوگ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے بن جانا، اگر یہ بھی نہ کر سکو پھر حضور نے فرمایا کہ تم ان سے بغض نہ رکھنا۔ تو یہاں پہ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انور مسعود صاحب جو حضور نے 4 درجے بیان فرمائے، ان 4 درجوں میں سے ہی جو سب سے آخری درجہ تھا اس کے اوپر بھی یہ قائم نہ رہ سکے، اور یہ اس سے بھی باہر نکل گئے، اور میرے حضور اسلام کی وصیت سے بالکل باہر نکل گئے کہ بڑھاپے کے اندر آ کے ان کو چاہیے تھا کہ دین سے اور دینداروں سے محبت کرتے، اپنی آخرت کو سنوارتے، یہ آخری دم تک، آخری وقت تک، یا کہہ لیں کہ قیامت تک انہوں نے اپنے دامن کے اندر داغ لگا لیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہ توبہ کریں اور یہ اس بات کی معافی مانگے کہ میں نے جو کلمات کہے ہیں اور میں نے غلط الفاظ کہے ہیں، میں علماء کرام سے اس کی معذرت کرتا ہوں۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے میرے دین کے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ محمد عربی کے ساتھ مصافحہ کیا، یعنی اتنا بڑا مقام۔ اور اگر اس جیسے 2 ٹکے کے بندے اگر آ کے کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہمارے اس مقام کے اندر مصلی رسول اور ممبر رسول کے جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے اس کے اندر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہاں پہ میں کچھ کڑوی باتیں اور سچی باتیں بھی آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ یہ انور مسعود جیسے لوگ اپنی بیٹیوں کو نچا کے اور ان کو ڈراموں فلموں کے اندر یہ جب لے کے آتے ہیں، اس پر یہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب ان جیسے لوگوں کی بیٹیاں تھیٹروں کے اندر اور کلبوں کے اندر اور ٹی وی اور شوز کے اوپر آ کے، ایوارڈ شو کے اوپر آ کے ناچتی ہیں، یہ لوگ ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی پوزیشن لے لے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب بتائیں آپ کی بیٹی نے ڈانس کے اندر پوزیشن لی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو یہ آگے سے پھر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کس بات پہ کہ ہمیں فخر ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہماری بیٹی ہمارا نام اتنا روشن کرے گی۔ حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ یہ اپنی بیٹی کو خود برباد کیا، انہوں نے خود بھی برباد ہوئے اور اپنی بیٹی کو بھی انہوں نے برباد کیا۔ تو اللہ کے ایک ولی نے یہ کہا تھا، بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ اگر یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو نچا کے اگر یہ اچھے اچھے کھانے کھائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ گھروں میں بٹھا کے دال روٹی کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر لیں۔ لہذا ہمیں فخر ہے کہ ہم اگرچہ 11ویں شریف کے لنگروں کے اوپر اپنا گزارا کرتے ہیں اور ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر کرم کر رہا ہے، اور جمعرات کے حلوے کے اوپر ہم لوگ گزارا کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ ہماری عزتیں اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ کوئی عالم دین بھوک سے مر گیا، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عالم دین نے جو ہے وہ تنگ آ کے حالات اور اخراجات سے پھانسی لے لی ہو، آپ کو کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ملے گا۔ لیکن
اگر آپ گلوکاروں کی اور فنکاروں کی ہسٹری دکھا کے دیکھ لیں، آپ کو بڑے بڑے لیجنڈ جو ہیں اپنے وقت کے، وہ لوگ کہ جو آسمانوں کی پروازیں کرنے والے تھے، لیکن آخری وقت کے اندر ہم نے ان کو زمین پہ رولتے ہوئے اور ذلیل خوار ہوتے ہوئے ہم نے انہیں دیکھا کہ جو نانے شبینہ کو ترستے رہے۔ یہ جو ابھی جو راشن تقسیم ہوا اس وائرس کی وجہ سے، اس کے اندر ایک نہیں بلکہ 1200-1300 لوگوں کی لسٹ JDC کے اندر گئی کہ فنکاروں نے کہا کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں لہذا ہمیں راشن دیا جائے۔ یعنی اس سے بڑی کیا ان کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ خود بھوک سے مر رہے ہوں اور پھر الزام دیں علماء کرام کے اوپر کہ ان کے یہ بفر گئے ہیں اور ان کی سیزن ختم ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مسجدیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ انور مسعود صاحب نے معاذ اللہ مساجد کو کسی فیکٹری کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور انور مسعود صاحب نے مساجد کو کسی شاید دکان یا مل کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، جو کہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے صرف ایک کوئی غلط بات نہیں کی بلکہ انہوں نے دین کی کافی حدیں جو ہے وہ کراس کی ہیں۔ نمبر ایک کہ رب نے علماء کرام کا مقام قرآن کے اندر بیان فرمایا، لیکن انہوں نے ان کے اوپر تانا زنی کیا، وہ یہ قرآن کے خلاف گیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، یہ اس حدیث کے خلاف چلے گئے۔ پھر مساجد حضور نے فرمایا کہ جس طرح زمین پہ تھی ویسے ہی اسی طرح یہ آسمانوں پہ اٹھا لی جائیں گی، لیکن انہوں نے مساجد کو شاید کسی دکان اور فیکٹری کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ جس طرح ایک دکاندار دکان کھول کے بیٹھتا ہے، مل والا اب اپنی مل کھول کے بیٹھتا ہے، انہوں نے کہا کہ علماء کرام مساجد کھول کے بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے معاذ اللہ دکان کو، مساجد کو دکان کے ساتھ یا کسی مل فیکٹری کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف جو ہے وہ گئے ہیں۔ اور میرے حضور السلام نے فرمایا تھا کہ جو بندہ کسی مسلمان کا دل جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا رخ یہ ہے، اگر وہ بندہ کسی مسلمان کا دل توڑ دیتا ہے یہی سبق ملتا ہے کہ وہ بندہ دوزخ کے اندر جائے گا۔ دل جوڑنے والا جنت میں جائے گا اور دل توڑنے والا دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ اس حدیث کے بھی خلاف گئے۔ انہوں نے کسی ایک مسلمان کا دل نہیں دکھایا، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا انہوں نے دل دکھایا ہے۔ لہذا اگر یہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ فوراً جو ہے وہ توبہ کر لیں اور یہ رجوع کر لیں اور یہ معافی مانگ لیں۔ جی مفتی صاحب، یہاں پہ ایک لاسٹ سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کن کن جگہوں پر آتا ہے؟ بڑا ہی آپ نے ایک خوبصورت اور اعلیٰ سوال پوچھا ہے کہ کرونا وائرس یہ مساجد کے اندر جاتا ہے، یہ مدارس کے اندر جاتا ہے، یہ کوئی ذکر کی محفل ہو رہی ہو یہ وہاں پہ جاتا ہے، یہ کسی بازار کے اندر جتنا مرضی رش ہو وہاں پہ نہیں جائے گا۔ ابھی اسی لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر سندھ کے اندر جب وہ بھٹو کی برسی منائی گئی تو وہاں پہ کافی زیادہ تعداد کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، دیکھیں کہ وہاں پہ نہیں گیا۔ دوسرے نمبر پہ پھر میر شکیل الرحمان صاحب، ان کے متعلق لوگ ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کندھوں کے ساتھ کندھے، اور ایک نہیں کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کو کثیر تعداد ملے گی، تو وہاں پہ بھی یہ نہیں جائے گا کیونکہ یہ سیاسی جلسوں کے اندر نہیں جاتا، یہ دینی جلسوں کے اندر جاتا ہے، یہ مساجد کے اندر آتا ہے، یہ مدارس کے اندر جاتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، کیونکہ یہ شاید کوئی شیطان ہے یا کوئی بری آتما ہے جس کی وجہ سے یہ مساجد کے اندر جائے گا اور یہ مدارس کے اندر جائے گا۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے جلسوں میں جائیں کیونکہ وہاں پہ وائرس نہیں ہے۔ تو ناظرین دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔